السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ میرے پیارے دوستو، ایک دفعہ ایک بادشاہ بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک فقیر بازار کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے فقیر سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ تو فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، لوگوں کا اللہ سے تعلق بنا رہا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا مطلب؟ فقیر نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ لوگ اس دنیا کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا اور چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو وہ فقیر قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فقیر نے مسکرا کر جواب دیا کہ اللہ کا اور لوگوں کا آپس میں رابطہ کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، کیا بنا؟ تو فقیر نے کہا کہ لوگ تو مان گئے ہیں، اللہ نہیں مان رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سادہ ہے، لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اب اللہ دن میں 5 دفعہ صدا دیتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، اور آؤ کامیابی کی طرف، اور نماز کی طرف۔ نماز میں کامیابی ہے۔ تو ہم دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو ہمارا اس دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو اس دنیا کے ساتھ وہ جو لامحدود دنیا ہے، اس دنیا میں ہم چلے جائیں گے۔ تو ہم مان جائیں گے کہ اللہ ہے اور رسول بھی ہے، آخرت بھی ہے، سزا ہے، جزا ہے، لیکن اس وقت اللہ کا ماننا جو ہے نا بہت مشکل ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف، استغفار اور روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شعبان میں اللہ کے نبی روزے رکھتے تھے۔ پورا مہینہ اگر نہیں رکھ سکتے تو 2، 3، 12، 13، 14، 15 یا 13، 14، 15 شعبان کو روزے رکھیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ تو برائے مہربانی آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ میرے پیارے دوستو، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا سے صرف اپنے معاملات کے لیے ہی اس دنیا کو استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت علی کا قول ہے کہ تم دنیا میں رہو نہ کہ دنیا تم میں رہے۔ جب کشتی پانی میں تیرتی ہے تو خوب تیرتی ہے، جب پانی کشتی میں چلا جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں رہو نہ کہ دنیا تمہارے اندر بس جائے۔ تو اس دنیا سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔